بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور سے لوگ اس بات پر بہت اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ قرآن کے اندر اور اسلام کے اندر ایک لڑکی کا حصہ جو ہے وہ ایک لڑکے کے کمپیریزن میں آدھا ہوتا ہے انہیریٹنس کے اندر۔ تو میں اس سلسلے میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ اسلام کے اندر برابری نہیں ہے بلکہ لڑکی کو حصہ کم دیا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی کو اسلام کے اندر بالکل حق اس کے کم نہیں کیا گیا ہے بلکہ برابری والا معاملہ کیا گیا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑی ہوتی ہے تو اس کے اوپر کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں ڈالی ہے۔ پوری کی پوری فائنینشیل رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ لڑکوں کے اوپر ہوتی ہے۔ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو جو لڑکا اس سے شادی کرتا ہے وہ اس کو مہر دیتا ہے، اور اگر اس لڑکی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے ہسبینڈ کے جو وراثت اس نے چھوڑی ہے اس میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے، اس کے بیٹے ہوتے ہیں اس میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے، اس کے والد ہوتے ہیں تو اس کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں ہوتی بچوں کو پالنے کی یا اپنے فیملی کو پالنے کی۔ جتنی بار بھی ایک لڑکی شادی کرتی ہے اس کو ہر بار ایک نیا مہر ملتا ہے، جبکہ اگر کوئی بھی لڑکا شادی کرتا ہے تو اس کو مہر دینا پڑتا ہے، ہر بار ایک نیا مہر دینا پڑتا ہے، اور فیملی کی رسپانسبلٹی اور بچوں کی رسپانسبلٹی پوری کی پوری مردوں کے اوپر ہی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ وہ خالی عورتوں کے اوپر یا لڑکیوں کے اوپر ظلم یا زیادتی کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جو عدل اور انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی مردوں کو بھی پیدا کیا ہے اور عورتوں کو بھی پیدا کیا ہے، لڑکیوں کو بھی پیدا کیا ہے، لڑکوں کو بھی پیدا کیا ہے، تو اللہ انصاف کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کا حصہ وراثت میں ڈبل کیا ہے اور لڑکیوں کا حصہ آدھا ہے، کیونکہ لڑکیوں کو کئی جگہ سے الگ الگ ان کو پیسہ یا پراپرٹی میں انہیریٹنس ملتا ہے، جبکہ ان کے پاس کوئی فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں ہوتی۔ اس کے بنسبت کوئی بھی لڑکا یا کوئی بھی مرد ہوتا ہے اس کے اوپر اپنی فیملی کی، اپنے پیرنٹس کی، اپنے بچوں کی فائنینشیل رسپانسبلٹی آتی ہے، اسی لیے اس کے اوپر زیادہ برڈن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حصہ ڈبل دینے کا حکم فرمایا ہے۔ اس میں کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے، بلکہ دوسرے مذہب میں اور دوسرے دینوں میں یا دوسرے کلچرز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو کوئی بھی حصہ نہیں دیا جاتا، بلکہ لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے تو ان کو دان کر دیا جاتا ہے، ان کو دان اور جہیز دے دیا جاتا ہے، بس وہی ان کا حصہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد باپ کی وراثت میں اس میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہوتا، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اور لڑکیوں کو اسلام یہ کہتا ہے کہ باپ کی وراثت میں بھی ان کا حصہ